الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ مختصر سی آیت پروردگار عالم نے ایمانداروں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو خطاب فرمایا، دل میں یقین رکھنے والوں کو خطاب فرمایا. جن لوگوں کا اس بات پر پختہ یقین جم جاتا ہے کہ پروردگار عالم کی ذات نفع اور نقصان کی مالک ہے، عزت و ذلت اس کے اختیار میں ہے، نظام عالم کو چلانا اور اس کو برباد کر دینا یہ اسی کے اختیار کی بات ہے. وہ چاہے تو صبح سے پہلے کسی کو برباد کر دے اور وہ چاہے تو شام کو آباد کر دے. وہ اتنا بڑا بے نیاز بادشاہ ہے، ہزاروں سال بسنے والی مخلوق کو جو قد و قامت کے اعتبار سے نہایت ہی قوی ہو، ایک سیکنڈ میں ساری قوم کی قوم کو برباد کر دے. کسی زمین پر اگر کسی کو آباد کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی. یہی حال انسانوں کی خوراک اور غذا کا ہے. جب وہ کسی کو کھلانے پہ آئے تو پوری دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، اور اگر وہ کسی کو بھوکا مارنے پہ آئے تو پوری دنیا مل کر ایک دانہ نہیں کھلا سکتی. رب کائنات کا نظام دیکھو، کسی کو تازہ گوشت کھلاتا ہے، کسی کو روڑی پہ پہنچا کر پخانا کھلاتا ہے. ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو گوشت کی خوراک دیتا ہے. شیخ اختار فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے انہی باتوں کو بڑا عجیب طریقے سے دہرایا. فرمایا آنکھ با مرغوں ہوا ماہی دہد، آنکھ با مرغوں ہوا ماہی دہد، بندگارا دولت و شاہی دہد. فرمایا ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو مچھلیوں کی کباب کھلاتا ہے، مچھلیوں کو کا گوشت کھلاتا ہے، اور بندوں کو بادشاہت اور تخت و تاج عطا کرتا ہے. اور فرمایا ماں باپ آکڑ نہ کریں کہ اولاد ہم بناتے ہیں. فرمایا بے پدر فرزند پیدا او کند ہی، بے پدر فرزند پیدا او کند ہی، طفل را در مہد گویا او کند ہی. بغیر باپ کی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کر دیا، اور ادھر 3 دن کی عمر ہے، اور ماں کی جھولی کا منبر بنا کر عیسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خطاب کر دیا، تقریر کر دی. تو آج بھی کسی کو اس طرح سے نوازا ہے. فرمایا آیا کے پوشیدہ سنجا بو صبور، دیگر خفتہ برہنا در تنور.
ایک کو تو اتنے کپڑے اور جوڑے عطا کیے کہ پہننے کا نمبر نہیں آتا، اور ایک کو اتنا غریب بنا دیا کہ وہ شام کو تندور تلاش کرتا پھرتا ہے کہ میری رات کٹ جائے۔ حضرت شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ کی طرح سے حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ کا کلام بھی بڑا عجیب ہے۔ فرمایا یکے بر حسیرو یکے بر سریر، یکی بر حسیرو یکی بر سریر، یکے در پلاسو یکے در حریر۔ ایک کو مخمل پہ سلاتا ہے اور ایک چٹائی پہ سوتا ہے، ایک وہ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر گزارا کرتا ہے اور ایک ریشمی لباس پہنے پھرتا ہے۔ فرمایا یکے نیک خلقو یکے تندخو، یکے نیک خلقو یکے تندخو، یکے بردبارو یکے جنگ جو۔ فرمایا ایک کو ایسا نیک اخلاق پروردگار عالم عطا کر دیتے ہیں کہ جو آدمی ملے ملاقات کرے جی چاہتا ہے دوبارہ ملوں گا، اور ایک آدمی ایسا بنا دیا کہ وہ سر کھجاتا پھرتا لڑنے کے لیے، کہیں نہ کہیں میری بھیڑ ہو جائے، اور ایک ایسا ہے کہ دو گالیاں دے لو خاموشی سے کھا جاتا ہے، اور ایک آدمی بہانے بہانے لڑائی تلاش کرتا پھرتا ہے۔ پروردگار عالم نے الگ الگ خصلتیں بنائی ہیں۔ فرمایا یکیرا شب و روز مصحب دست، یکیرا شب و روز مصحب دست، یکے خفتہ در کنجا میں خانہ مست۔ ایک کا ایسا مقدر بنا دیا کہ وہ رات دن اللہ کا کلام پاک ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے، زبان سے تلاوت کر رہا ہے، دل سے سوچ رہا ہے، اور ایک ایسا بد نصیب بنا دیا کہ وہ شراب خانے کے اندر شراب پیے ہوئے پڑا اور وہی مر جاتا ہے۔ تو مالک کائنات کا نظام ہے یہ، وہ جس کو چاہے جس طرح سے رکھے جس طرح سے چلائے۔ کبھی انبیاء کرام کو اتنی طاقت عطا کرتا ہے کہ ادھر انگلی کا اشارہ ہو ادھر چاند کا کلیجہ گر جائے، ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا اشارہ ہو اور ادھر کلیجہ گر جائے چاند کا۔ اور کبھی حالت یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت میں بھوک کی وجہ سے دو دو پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ رکھے ہیں۔ کبھی اتنا بڑا اختیار دیا، اتنا بڑا مالک بنایا، کبھی اتنا بڑا بنا دیا کہ کالی کملی والے تیری انگلی کا اشارہ چاند کے ٹکڑے میں کر دوں گا۔ اور کبھی کبھی ہے غزوہ خندق کا احزاب ہے، ادھر کھدائی ہو رہی ہے، صحابہ کرام اپنے سروں پر ٹوکریاں اٹھا اٹھا کر کے مٹی کی ادھر ادھر پھینک رہے ہیں، بہت بڑا پتھر آ گیا، اس کا کھودنا مشکل ہو رہا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا تم مٹی ٹوکری بھرتے جاؤ اور میں اپنے مبارک سر پہ اٹھا اٹھا کے لے کے جاؤں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دیکھ رہے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پہ اٹھا اٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔ صحابہ کو رجز آیا، شوق میں آ کے کہنے لگے نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ او پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اتنے بڑے مجاہد کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے جو ہر معاملے میں ہمارا شریک ہے۔ ہم ٹوکری اٹھاتے ہیں تو وہ بھی اٹھاتے ہیں، ہم کدال لے کر زمین کھودتے ہیں، جو پتھر کسی سے نہ ٹوٹا وہ آمنہ کے در یتیم کے ہاتھوں سے توڑ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا اللہم لا عیش الا العیش الاخرہ فاغفر الانصر والمہاجرہ۔ اور
میرے پروردگار دنیا کی عیش کوئی عیش نہیں، دنیا کا آرام کوئی آرام نہیں، دنیا کا چین کوئی چین نہیں، دنیا کا سکھ کوئی سکھ نہیں، میں تو تجھ سے مانگتا ہوں فاغفر الانصار والمہاجر، اور میرے پروردگار میرے انصار کو معاف کر دے، میرے مہاجرین کو معاف کر دے۔ نبی اپنے وقت پہ نماز پڑھے، نبی اپنے وقت پہ روزہ رکھے۔ جہاد میں یہ نہیں کہ امت کو بھیج دیا خود آرام سے بیٹھے ہو، ساتھ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سر مبارک پہ ٹوکریاں اٹھا رہے ہیں، پتھر توڑ رہے ہیں، بھوک لگی ہے تو ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ مبارک پہ باندھے ہوئے۔ اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ 36 سال تک پانی میں کھڑے رہے، ٹانگیں مچھلیاں کھا گئی، پیر مچھلیاں کھا گئی، اللہ میاں کہتا رہا نکلا آ جا ادھر باہر، کہنے لگا نہیں مجھے علی بنا کے جب نکلوں گا، کہتے نیچے کا دھڑ سارا ہی کھا گئے، جانور کھا گئے۔ 36 سال پانی میں کھڑے رہے۔ ان گدوں سے کوئی یہ پوچھے کہ 36 سال کی نماز کہاں گئی، 36 سال کے روزے کہاں گئے، 36 سال کے سجدے کہاں گئے، 36 سال کی تلاوت کہاں گئی، 36 سال کا درود شریف کہاں گیا، 36 سال محمد کی غلامی کہاں گئی؟ پھر کہتے 36 سال کے بعد اللہ میں نے کہا جا تو علی تو نہیں بن سکتا، علی تو ایک ہی تھا، جاؤ ہم نے تجھے 2 علی بنا دیا۔ میرے پاس مستقل کتاب ہے جس میں سوان حیات ہے شاہ شرف الدین رحمت اللہ علیہ عرف بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی۔ بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے والد شاہ فخر الدین رحمہ اللہ بہاول حق زکریا ملتانی کا داماد ہے، بولی شاہ قلندر کا بہاول حق زکریا ملتانی نانا ہے۔ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی لڑکی کی شادی شاہ فخر الدین بولی شاہ قلندر کے والد سے کر دی۔ یہی رہتے رہتے درویش بھی یہی رہتے تھے، قلندر بھی یہی رہتے تھے، شاہ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ بھی یہی رہتے تھے، لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ شاہ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے دوسری لڑکی دینے کا پروگرام بنایا، بڑا ولی ہے، بڑا درویش ہے، بڑا اللہ والا ہے، شاہ فخر الدین کو دوسری لڑکی میں دے دیتا ہوں۔ برابر میں قبر موجود ہے شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ کی، شاہ بہاول حق کے بیٹے کی ہے، کھڑے ہو کر مخالفت کی، ابا جان میں اپنی بہن کا رشتہ فخر الدین سے نہیں کرنے دوں گا۔ کیا بات ہے، کیا عیب دیکھا، کیا خامی دیکھی، کیا کوتاہی دیکھی، کیا خامی تم نے دیکھ لی؟ اندازہ لگاؤ اولیاء کرام کی زبان دیکھو، ان کو لوگ ولی کہتے ہیں، یہ ہے اولیاء کرام صحیح معنوں میں جو کہتے ہیں ابا جان نمازی بڑا پکا ہے، صوم و صلات کا بڑا پکا ہے، درویش بڑا پکا ہے، قلندر بڑا پکا ہے، اللہ والا بڑا پکا ہے، بولی شاہ قلندر کا والد بڑا پکا درویش ہے، لیکن میں نے کل صبح دیکھا مہمان خانے میں گرمی کی وجہ سے اپنے کرتے کا دامن ہلا ہلا کر ہوا پھانک رہا تھا۔ اس کی طبیعت تو ایسی ہو جانی چاہیے جسے گرمی سردی کا پتہ نہ چلے، جو اللہ اللہ کرنے میں اتنا منہمک ہو جائے، اتنا مشغول ہو جائے، اتنا اللہ اللہ کرتے میں مستغرق ہو جائے کہ اسے یہ پتہ ہی نہ رہے اب گرمی ہے کہ سردی ہے۔ شاہ فخر الدین یہاں سے خراسان چلے گئے، اپنے وطن میں چلے گئے، نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی حافظ جمال بی بی سے شادی کر لی، اور شادی کر کے پانی پت میں لا کر آباد ہو گئے۔ نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہانسی شہر ضلع حصار میں ہے۔ حافظ جمال بی بی اتنی اللہ والی بند اللہ کی بندی تھی، اتنی اللہ والی تھی، ایک
ایک پورا قرآن کریم ختم روزانہ کا کیا کرتی تھی. جس کی ماں ایک ختم روزانہ کا قرآن کا کرتی ہے وہ 36 سال تک نماز کیسے چھوڑ دے گا؟ الف لام میم سے لے کر والناس تک مکمل قرآن کریم، تمام کا تمام قرآن پاک حافظ جمال بی بی بولی شاہ قلندر کی اماں رحمت اللہ علیہ، شاہ فخر الدین کی گھر والی پورا قرآن مجید روز ختم کرتی ہے. تم سوچ رہے ہوگے کیسے کرتی ہوگی؟ کرنے والا کرتا ہے. جس کو لگن لگ جائے، جس کو شوق پیدا ہو جائے، جس کو ذوق پیدا ہو جائے، جس کے دل میں سوز و گداز پیدا ہو جائے، جس کے دل میں کلام الہی گھر کر لے، جو عادی بن جائے خدا سے ہر وقت باتیں کرنے کا، ارے اس کو کیا پتا چلے؟ اپنے من چاہتی محبوبہ ہو، خوبصورت دلہن ہو، شام کو باتیں شروع کر دو، صبح کی اذان اگر مؤذن دے نا، دونوں کو دونوں یوں کہتے ہیں ابھی سے صبح ہو گئی. اتنی بڑی رات کا ان کو پتہ نہیں چلتا، اپنی انہماک میں، اپنے جوش محبت میں، اپنے مشغولیت میں. تو جن لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے کا ذائقہ پڑ جاتا ہے، 100 دلہن کی محبت ایک طرف نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل میں گھر کر لے، جس کے دل میں اپنا کلام اتار دے. اور میں کہتا ہوں خداوند کریم اپنے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو جس کے خون کے قطرے قطرے میں بسا دے، اس کے لیے پورا قرآن ختم کرنا کیا مشکل ہے؟ حافظ جمال بی بی رحمت اللہ علیہ پورا قرآن مجید روزانہ ختم کرتی ہے. پیٹ میں بولی شاہ قلندر ہے. قلندر تو یہاں سے بنتے ہیں، قرآن سے قلندر بنتے ہیں، درویش قرآن کریم سے بنتے ہیں، فقیر قرآن مجید سے بنتے ہیں، ولی قرآن مجید سے بنتے ہیں. یہ تو تمہارا زمانہ ہے. چرس پی پی کر ولی بنتے ہیں، بھنگ پی کر ولی بنتے ہیں، چنڈو پی کر کے ولی بنتے ہیں، اور شراب پی کر کے ولی بنتے ہیں، ننگے پھر کے ولی بنتے ہیں، نماز روزے کو ٹھکرا کر ولی بنتے ہیں. کسی زمانے میں تو ولی وہ ہوا کرتے تھے جن کی اماں پورا قرآن مجید ایک ایک دن میں ختم کیا کرتی تھی. بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پیدا ہو گئے. بڑے خوبصورت حسین بچہ اللہ نے دیا، مگر اتنے روئے کہ خاموش نہیں کرتے. شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کو لوگ مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے. مبارک ہو لڑکا پیدا ہوا. ایک بزرگ آئے، چمڑے کی چادر اوڑی ہوئی، بولی شاہ قلندر کے باپ سے کہا فخر الدین شاہ مبارک ہو. اور یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جبکہ سید زنا نہیں کیا کرتے تھے، سید سوڑے ہوا کرتے تھے، سید سردار ہوا کرتے تھے، سید سخی ہوا کرتے تھے، سید قرآن پڑھتا تھا، سید تمام چیزوں سے بچا کرتا. شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت جی مبارک بات تو بالکل بجا ہے، مگر ایک تو بتاؤ، جب سے لڑکا پیدا ہوا بس رو رہا، سارے گھر میں طوفان مچا ہوا ہے، بالکل خاموش نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ جن لوگوں پہ اعتقاد ہوا کرتا ہے مسلمانوں کا، بچوں پہ دم کرایا کرتے ہیں اللہ والوں سے. شاہ فخر الدین اپنے بیٹے کو جھولی میں اٹھا کر اس اللہ والے کے سامنے لے آئے کہ دم کریں آپ، یہ روتا بہت ہے. انہوں نے دم کرنے کے بجائے ذرا سا اس کان کو منہ لگایا، ذرا سا اس کان کو منہ لگایا. بولی شاہ قلندر جو بچے تھے ابھی 2-4 دن کے، چپ ہو گئے. تاکہ نہیں کھول رکھی تو شاہ فخر الدین نے، بولی شاہ قلندر کے والد نے اس بزرگ سے یوں کہا کہ حضرت یہ دم مجھے بھی سکھا دو کیا پڑا ہے، اگر آپ چلے گئے اور یہ پھر رونے لگا تو میں
بتاؤ, مجھے وہ صورت بتاؤ, مجھے وہ کلام بتاؤ جو آپ نے پڑھا ہے اور یہ خاموش ہو گیا. وہ بزرگ فرمانے لگے, اور فخر الدین تجھے معلوم ہے, تو جانتا ہے اس کی اماں قرآن کریم کی حافظ ہے اور وہ ایک ختم قرآن مجید کا روزانہ پڑھتی تھی, اس کو پیٹ میں لے کر سارا دن قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی, اور قرآن مجید کے نور کا اور اس بچے کا اتنا گہرا تعلق ہو گیا, اب یہ پیدا ہو گیا, اماں سچگی میں پڑ گئی, ناپاک ہو گئی, پلیت ہو گئی, اس نے قرآن کریم پڑھنا بند کر دیا, اور ناسی کا نشہ ٹوٹا, آدھی کی عادت ٹوٹی, خصلت والی کی خصلت پوری نہ ہوئی, روئے نہ تو کیا کرے. میں نے ایک ایت اس کان میں پڑھی, ایک ایت اس کان میں پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. اسے اس کی صحیح خوراک مل گئی, اس کی غذا مل گئی, جو غذا بنی رہی رات دن کلام الہی کا نور اور بولی شاہ قلندر کی روح اور جسم. جس قلندر کو اس کی ماں نے اس طریقے سے پیٹ میں رکھا, ایک ایک ختم پورا قرآن کا پڑھتی ہو, اشراق اور تہجد تک کے نفل پڑھتی ہو, ایک وقت بھی غفلت میں نہ گزارتی ہو, خدا کی قسم اس گود سے پھر قلندر پیدا کیوں نہ ہو. آج کل قلندر بننا بڑا سوکھا ہے, قبرستان کے کنارے پہ جا کے کلی ڈال لو, 2-3 نسل کے بڑے بڑے کتے پال لو, 2-4 للے تڑنگے آنے شروع ہو جائیں گے, بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی. اور کمال ہے, مجھے تو ایک اور بڑا دکھ ہو رہا ہے, لوگ گستاخ ہمیں بتاتے ہیں. میں پرسوں لاہور گیا تھا تو قطب عالم حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کا جو رحمت اللہ علیہ, میں ان کے مزار کی زیارت کے لیے جب لاہور جاتا ہوں تو ہمیشہ جاتا ہوں. خدا کی قسم اب بھی نرالی خوشبو آ رہی تھی, مگر یہ مجھے معلوم کر کے بڑا دکھ ہوا کہ کہاں گئے یہ جرنیل, اور کہاں گئے یہ کرنیل, اور کہاں گئے یہ ایس پی ڈی ایس پی اور یہ ایم ڈی اور یہ کمیٹی. ہر شہر میں گندگی کا ڈیپو قبرستان کو بنا لیا گیا. مذہب چنگی سے گزر کر جب ہم قبرستان کو گئے, قبرستان کے درمیان میں سڑک پر گندا نیلا زبردست بدبو. تمہیں شرم نہیں آتی مردوں کے اوپر پخانے پھینکتے ہو جو بول کر جواب نہیں دیتے, جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتے, ان پہ گندگی پھینکتے ہو. یہ 14 نمبر کے جا کے پیچھے دیکھو جہاں قبرستان ہے, تمام شہر کا گند اٹھا کر قبرستان میں لا کے پھینکا جاتا ہے. یہ مسلمان ہیں جو مردوں کی توہین کرتے, وہاں بھی میں ہوں, اور بے ادبی یہ کرتے, جوا قبرستان میں بیٹھ کر کھیلتے, شراب قبرستان میں بیٹھ کے پیتے ہیں, بم کا رگڑا سارا دن قبرستان میں لگتا ہے. ان مردوں سے پوچھو, اگر تمہارے اندر طاقت ہوتی تو ان لوگوں کو مار مار کر ان کا وہ برکس نکال دیتے. بلکہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب میں وہاں سے گزرتا ہوں تو ہر ایک مجھ سے یہ کہتا ہے, سب کے سب ہیں راہ روے کوے فنا, سب کے سب ہیں راہ روے کوے فنا, جا رہا ہے ہر کوئی سوے فنا, اور بہ رہی ہے ہر طرف جوے فنا, آتی ہے ہر چیز سے بوے فنا. وہ اہل قبر قبرستان والے مجھے اور تجھے آواز دے دی کر کے کہتے ہیں, اور شرم کرو, غیرت کرو, کبھی ہم بھی تمہاری طرح یوں ہی دنیا میں دندلایا کرتے تھے, افسر بنے پھرا کرتے تھے, ڈاکٹر بنے پھرا کرتے تھے, ہم بڑے بڑے تاجر تھے, ہم بڑے بڑے بلسٹر تھے, ہم بڑے بڑے وزیر تھے. آج حالت یہ بن گئی جو مثال تو دیے خوشی بیاں دم گفت گوٹ ہے وہ ہر فشاں
وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہن میں گویا زبان نہیں. وہ کہتا ہے تو کسی کا پخانہ گند لا کر میری قبر پہ پھینک دیا, اگر تو میری قبر پہ بیٹھ کے گند کرے تو میں تجھے منع کرنے والا نہیں. میری پوزیشن آج کچھ اور ہے, میرا معاملہ آج کچھ اور ہے. آج تو میری ہڈیوں کو توڑ ڈال, میری ہڈیوں کو نکال کر باہر پھینک, ان پر پاؤں رکھ کر چور چور کر دے, میں بولوں گا نہیں. مگر یاد رکھ جب میری طرح تو بھی یوں ہی بے کس بے بس ہو کے پڑے گا, پھر ہم تم سے پوچھیں گے بتا کیا حال ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبرستان سے گزرو, سوچا کرو ان مٹی کے لاکھوں میں ڈھیروں کے نیچے ہم نے آنا ہے. ڈرا کرو, خوف کھایا کرو, یاد کیا کرو اس گڑھے کو. مگر نہیں, ایک بیماری چلا رکھی ہے لوگوں نے اپنے پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے. میں بتلا رہا ہوں کہ یہ قلندر کی تربیت ہو رہی ہے. پورا قرآن کریم امی جان ختم کرتی ہے. ادھر بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہتا. جو بولی شاہ قلندر 3 دن 2 دن قرآن کریم سنے بغیر نہیں گزارتا, اس نے 36 سال نماز کے بغیر کیسے گزار لیے, کیسے گزار دیے اس نے. پھر یہ بولی شاہ قلندر جوان ہوا, پھر یہ پانی پتی میں رہے, 20 برس تک دارالفتہ میں بیٹھ کر دلی میں فتوا دیا. پھر مجذوبانہ کیفیت غالب ہو گئی. لکھا ہے سوانح حیات میں, اور ذمہ داری سے کہتا ہوں نعت خوانی ہوتی تھی, نہ ڈھول نہ ڈھپلا نہ تبلا نہ سرنگی نہ ہارمونیم, کچھ نہیں ہوتا تھا. جب ہوش میں آتے پھر اس لڑکی کی مکان پر تشریف لے آتے یا اسے بلا بھیجتے, مجھے پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنا. پھر حضرت کی طبیعت پر مجذوبہ کیفیت غالب رہنے لگی. خود بھی اشعار کہتے پھرتے ہر وقت, عشقیہ کلام, اور دوسروں سے بھی سنتے, اور قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی تھی, نماز بھی جاری رہتی تھی. کہ اچانک کرنال کے پاس ایک مقام ہے بڈھا کھیڑا, اس کے جنگل میں چرواہوں نے دیکھا کہ بولی شاہ قلندر کی وفات ہو گئی ہے اور تنے تنہا جنگل میں ہے. اصل نام شرف الدین بولی شاہ قلندر عرف ہے جو اللہ والوں اور علماء نے دیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا قرآن پہ یقین نہیں جمتا. اللہ پاک نے جن لوگوں کو بنا اور سمجھا قرآن مجید کی برکت سے اتنا بڑا بڑا بنا دیا کہ پوری دنیا میں ان کے چرچے کر دیے. دولت کی وجہ سے نہیں, بنگلوں اور کوٹھیوں کی وجہ سے نہیں. چنانچہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ, اتنا جلیل القدر انسان, ایشیا بر صغیر کا عظیم رہنما, عظیم خطیب, انقلابی خطیب, طوفان برپا کرنے والا خطیب, انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر خطبہ دینے والا خطیب, ختم نبوت کے تاج کی حفاظت کرنے والا خطیب. جب وہ خطابت کے جوہر بکھیرتا تھا تو پوری دنیا ان کو دیکھا کرتی تھی. شاہ جی میاں والی جیل میں قید کاٹ رہے تھے, رات کا وقت تھا. سورۃ یوسف کی تلاوت شروع فرما دی. سپدر جیل جو انگریز تھا وہ سن رہا تھا.
चांद की चांदनी, जुबान अताउल्लाह शाह की, कलाम खुदा का, जो दिल में आ गई सारी जेल। और सुबह जेल में आकर के दरवाजे पे कहा, शाह जी कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई आरज़ू हो तो बताओ, कोई हसरत हो तो बताओ, मैं पूरी करूंगा। फरमाया मेरी सबसे बड़ी तमन्ना यही है कि हमारा मुल्क छोड़कर चले जाओ और इन मिर्जाइयों को साथ ले जाओ जिनको तुमने पाला है, जिनका तुमने बुट्टा लगाया है। इन हजरात ने तमाम उम्र खत्म नबूवत की हिफाजत में गुजार दी। हज को नहीं गए, सारी उम्र उम्रे को नहीं गए, लोगों ने इंतजाम किया, बंदोबस्त किया, बहुत कहा कि आप चले जाए। शाह जी फरमाया करते थे कि अगर मैं हज को जाऊं तो मदीने जाऊंगा, रोज़े अक़दस के सामने जाऊंगा। अगर नाना ने ये पूछ लिया कि अताउल्लाह शाह क्या खत्म नबूवत का मसला हल हो गया, तो जवाब क्या दूंगा? इसलिए मेरा जाने को दिल नहीं करता, शर्माता हूं नाने से। तो जिस साल अल्लाह पाक ने मुझे ज़ियारत हरमैन शरीफैन की सआदत अता फरमाई, तो वहां मक्के में एक आदमी जिनको हम नेक जानते थे, उन्होंने ख्वाब देखा और वो उन लोगों में से था जिनके पास बैतुल्लाह की चाबियां होती हैं। तेरे पास दुकान की चाबी होगी, मेरे पास खोखे की चाबी होगी, उसके पास मकान की चाबी होगी। वो कितने मुतबर्रक लोग होंगे जिनके पास बैतुल्लाह की चाबी होगी। उन्होंने बतलाया कि हमने एक दिन ख्वाब देखा कि अंबिया किराम तवाफ फरमा रहे हैं। मूसा कलीमुल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, ज़करिया अलैहिस्सलाम है, अय्यूब अलैहिस्सलाम है, सैकड़ों पैगंबर अल्लाह के अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवाफ फरमा रहे हैं। और फरमाते मैंने देखा कि सबसे पीछे अताउल्लाह शाह चल रहे तवाफ करते करते। तो पूछा कि शाह जी ये मकाम कैसे मिला अंबिया के साथ मिलकर तवाफ करने का? फरमाया अल्लाह पाक ने खत्म नबूवत की हिफाजत के सदके में इजाजत अता फरमा दी कि अताउल्लाह शाह जाए मेरे अंबिया के साथ मिलकर तवाफ। अर्ज करने का मतलब और मकसद ये, किसी की मुखालफत मकसूद नहीं, किसी के साथ जिद और इनाद नहीं, बल्कि मकसूद है हिदायत कि अल्लाह पाक हम सबको मरने से पहले कलमे और ईमान की सही दौलत अता फरमा दे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बात लिख लो, ये नोट कर लो कि जो कुरान मजीद के खिलाफ है वो विलायत नहीं, जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ है वो विलायत नहीं, वो पीरजियत नहीं, वो कोई औलिया कराम नहीं, वो बुजुर्गान दीन नहीं, वो सरासर धोखा है, शैतानी चक्कर है। अब बताओ इमाम हुसैन वली है कि नहीं? वो तो खंजर की छांव में भी सारा खानदान देने के बाद भी ढेर लगा हुआ है लाशों का। कई दिन गुजर गए, पीने के लिए भी पानी नहीं। हुसैन ऐसे वक्त में भी नमाज को कज़ा नहीं करता। तमाम सहाबा किराम बदरो हुनैन में, खंदक और ताबूक में, बड़े बड़े मार्कों में नमाज कज़ा नहीं करते। अगर मुसलसल जंग हो रही है, नमाज तो क्या कज़ा करना, जमात भी कज़ा नहीं करते। एक सफ एक जमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ी होकर नमाज पढ़ रही है, दूसरी जमात काफिरों के मुकाबले में तलवार चला रही है, गर्दनें काट रही है, अपनी गर्दनें कटा रही है। एक रकात ये पढ़कर चले गए, दूसरों ने आकर दूसरी रकात पढ़ ली। इस तरह से अल्लाह मियां ने फरमा दिया, और मेरे बंदों और मेरे नबी के गुलामों, चाहे तुमने किबले से पीठ फेर ली, चाहे किबले से तेरा मुंह फिर गया, तो घोड़े पे सवार भी हो गया, तेरी अत्तहियात भी चली गई, तेरा रुको सजदा भी चला गया, लेकिन गर्दने तूने लोगों की काटी, लहू बहाया, अपनी गर्दन कटा दी, गर्दन कटा कर कीमा बनवा दिया। ओ मेरे बंदे आ जा, मैं तुझे अब भी नमाज ही में समझता हूं।
ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ قبلے سے منہ پھرا اور نماز ٹوٹ گئی. امن کثیر اگر تم نے ایک رکعت میں 3 مرتبہ کھجا لیا خارج کر لی تو نماز ٹوٹ گئی. مگر یہاں تلواریں چلانے سے نماز نہیں ٹوٹتی. کیوں؟ اس لیے یہ لڑائی نام تیرا ہے اور میرے بندے لڑائی اصل میں میری ہے. نماز بھی میری، تو بھی میرا، لڑائی بھی میری. کفر اور اسلام کی لڑائی. اس زمانے میں تمغے ملا کرتے تھے، تمغے تقسیم ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی دولت نہیں ملا کرتی تھی. وہاں تو صرف ایک بات تھی. تشریف فرما ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. آتا ہے کہ نوجوان یوں جھولی میں انگور ہے، یوں جھولی میں انگور ہے اور 1-2 دانہ یوں ہاتھ میں ہے، یوں کھا رہا ہے. جھولی انگوروں سے بھری ہوئی ہے، ہاتھ میں 2-4 دانے ہیں، کھا رہا ہے. حضور کے سامنے آیا، کہنے لگا یہ کیا ہے، یہ کیا لڑائی ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول اور کافروں کی جنگ ہے. ادھر والے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد کریم کے بعد نبی کوئی نہیں. یہ یوں کہتے ہیں، آپ یوں کہتے ہیں کہ ہاں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی کچھ کر سکتا ہے. مسلمان نہیں تھا پہلے سے. کہنے لگا پھر گواہ ہو جاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھتا ہے. اور وہ جو جھولی میں انگور تھے وہ یہ نہیں میرے تیرے جیسا ہوتا، پہلے یوں پلے میں باندھتا پھر کام آ جائیں گے، پھر یوں کندھے پہ ڈالتا شاید کسی وقت کام آ جائیں گے. جھولی یوں پکڑ رکھی تھی، یوں چھوڑ دی، سارے نیچے گرا دیے اور کہنے لگا اگر اس جنگ میں جا کر کوئی مارا جائے تو کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا گواہ ہوں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. جھولی کے انگور پھینک دیے، ہاتھ سے پھینک دیے، اور جو حلق میں تھا اتنا بھی اچھا نہ سمجھا کہ منہ سے چبا کر نیچے تو اتار لوں، یہ انگلی حلق میں دے کر نکال دیے اور کہنے لگا السلام علیکم انشاءاللہ میرے نبی آج میری تیری جنت میں ملاقات ہوگی. اور گیا ہے. ایک صحابی واپس آ رہا تلوار تیر اٹھانے کے لیے، پوچھا کدھر آئے؟ کل کچھ کام تو وہ ہو. ارے آگے بڑھو، اس پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور پھر یہ نوجوان آگے بڑھا اور کافروں کے جھمگٹے میں جا کر حملہ کیا ہے. کتنے کافروں کو قتل کرتا ہوا اس کے بعد ٹکڑے کر دیا ہے. ادھر کلمہ پڑا ادھر شہید ہو گیا. اور خدا کی قسم کتنا بڑا یقین آیا اس کو اپنے نبی کی زبان کا. انگور پھینک دیے، ہاتھ کے انگور پھینک دیے، منہ میں جو تھے وہ نکال کر پھینک دیے. اور صرف اس بات پر یہ نہیں کہ چلو کلمہ پڑھ کر بیٹھ جاؤں، گیا ہے اور جا کر ٹکڑے کرا. آج ہمیں اللہ پر ایمان یقین نہیں، اللہ کے دیے ہوئے کلمے پہ ایمان اور یقین نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین نہیں. اگر ہمارے یقین صحیح ہو جائے تو یہ سارے نظام عالم کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، پوری دنیا کا نظام صحیح ہو سکتا ہے. مگر ہمارے یہاں تو طریقے کار ہی کچھ اور بن گئے نا. مبارک ہو آپ لوگوں کو بھائی، آپ سب لوگوں نے گانا سیکھ لیا ہے. کسی ملک کو اگر گانے والوں کی ضرورت پڑی تو ہم سے رابطہ قائم کریں، میں سپلائی کیا کروں گا. قرآن شریف پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، درود پاک پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، استغفار پڑھتے ہوئے گھٹو لڑتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، اور گانا گاتے ہوئے سب مل کر کے گاؤ، چھوٹے بڑے گاؤ، سارے گاؤ. وہ پہلے نچایا کرتا تھا، یہ گواتا ہے، دونوں کا جوڑ ہو گیا. اس نے سب کو نچایا، وہ خود بھی ناچتا تھا اور اس نے خود بھی گایا اور سب سے گوایا. گاؤ بھائی گاؤ، سبحان اللہ. مسلمان بیروت میں مسلمان کٹ رہے ہیں، ہم گا رہے ہیں، یہی ہم گا رہے ہیں.
मुसलमान है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें हया नहीं आती, तुमसे डूब के नहीं मरा जाता, तुमने ये तरीक़ेकार सीखा किससे है, तुम कहां से निकाल के लाए? मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम का हाल देखो, कहता या रसूलल्लाह ये किस्सा क्या है? उन्होंने कहा लड़ाई काहे की, मकान की कि नहीं, खानदानी लड़ाई है कि नहीं, लड़ाई क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे की लड़ाई है। हम कहते हैं उसके सिवा माबूद कोई नहीं, हम कहते हैं वो अकेला है, सबको वही खिलाता है और वही पालता है। और वो क्या कहते हैं कि जो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, बुखार वाला अलग है, चेचक वाला अलग है, औलाद देने वाला अलग है, शादी कराने वाला अलग है, मुकदमे जताने वाला अलग है, बसों और सड़कों की हिफाजत करने वाला अलग है। उसने तो इतना बड़ा यकीन किया कि जो अंगूर मुंह में था वो अंदर न ले गया। उलमा इकराम ने लिखा है कि जब हमने उसके टुकड़े उठाए, उसके टुकड़ों से भी, बदन के टुकड़ों से भी खुशबू आ रही थी। तो मैं इसलिए अर्ज करता हूं कि मैं और आप कोशिश करें कि अंजाम बखैर हो जाए, आखिरत अच्छी हो जाए, कब्र अच्छी हो जाए, हसर अच्छा हो जाए हर एक का, वरना ये दुनिया चंद दिनों का सौदा है। यहाँ लोग बहुत आए और बहुत चले गए, जब जाने लगे तो उनका किसी ने हाथ नहीं पकड़ा। किसी को मजदूर कहता है कि गंदुम बरो यद जाओ अद जाओ, गंदुम बरो यद जाओ जाओ, अद मुकाफात अमल काफिल मसो। भाई अगर गंदुम बीजोगे तो गंदुम पैदा होगी, जौ बीजोगे तो जौ पैदा होंगे, जो अमल करोगे वही तुम्हारे सामने आए। और बड़ी अजीब बात कही मजदूब ने, अल्लाह की करोड़ रहमतें नाज़िल हो, इन अल्लाह वालों पर बड़ी कमाई कर गई है। कहने लगा सोचा कर 14 अगस्त हो या 18 अगस्त हो का कोई भी हो, तेरे सामने ये बात होनी चाहिए कि है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, और मुँह खुदा को है दिखाना एक दिन, अपना गफलत में गंवाना एक दिन। जब जाना ही जाना है उस परवरदिगार के हुजूर में, मालिक के कायनात के दरबार की पेशी में जाना ही जाना है, तो ये रात बर्बाद ना कर, ये दिन बर्बाद ना कर, ये कीमती सरमाया जिंदगी को बर्बाद ना कर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको अच्छे बंदों में। ख्वाजा इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक़्त हैं, शहर बलख के बादशाह हैं। दिल में आया कि मैं अल्लाह अल्लाह करूं, दुर्वेशी और फकीरी में अपना वक़्त गुजारूं, क्या है ये हुकूमत, क्या है ये ताज और तख्त, कुछ भी नहीं है। उसे छोड़कर अलग हो गए। आजकल तो कहानी मालूम होती है कि तख्तो ताज खुद भी कभी किसी ने छोड़ा होगा। ये उस जमाने की बात है जब खौफ खुदा बादशाहों के दिलों में हुआ करता था कि मुझसे बाद पुरुष होगी। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर मेरी हुकूमत में एक कुत्ता भी प्यासा रह गया, क़यामत में अल्लाह पाक पूछेगा हुकूमत तेरी थी, मेरा कुत्ता प्यासा क्यों रहा। एक औरत ने मदीने में बिल्ली पाल रखी थी, वो कहीं गई दूर और मकान में बिल्ली को बंद कर गई। उसे ज्यादा वक्त लग गया, वो भूख प्यास की वजह से मर गई बिल्ली। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब वो औरत मरी, मैं उस औरत को जहन्नुम में जलता हुआ देख रहा हूं। जो खुदा बिल्ली की और कुत्ते की प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम उस खुदा से ये उम्मीद नहीं रखते कि वो हमसे भी पूछेगा। आदमियों के बारे में वो खुदा नहीं पूछेगा, इंसानों के बारे में नहीं पूछेगा, माँ बाप के बारे में नहीं पूछेगा, उस्ताद और पीर के बारे में नहीं पूछेगा। वो खुदा अपने कुरान के बारे में नहीं पूछेगा कि तुमने कुरान की क्या कदर और कीमत की है। तो ख्वाजा इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने बलख के बादशाह को ठोकर मार दी।
فرمایا یہ پڑا تمہارا تخت و تاج، اٹھائے اسے، یہ کیا دولت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی، وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا، کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے، تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے، مگر پھر پچھتاتا ہے کہ آئے کاش میں ایسا نہ کرتا۔ کئیوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے، لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا، اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا، کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا۔ کئیوں کو دیکھا، مگر خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے، جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی اللہ کی یاد کے مقابلے میں۔ بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں، آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں، آپ قبول فرمائیں۔ رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا، بادشاہی کے لوازم اور ہے، بادشاہی کے لوازم اور ہے، اور گدائی کے نرالے کار ہے۔ مجھے میری فقیری میں، مجھے میری درویشی میں، مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا، کب آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، جو اس میں مزہ آیا وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزہ نہ آیا۔ وہ کیف کہاں، وہ لذت کہاں، وہ سرور کہاں، وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے۔ اور خدا کو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا۔ فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ، اللہ پاک بھی پروردگار عالم ہے نا۔ پہلے فرمایا ڈرو مجھ سے اے ایمان والو، یقین رکھنے والوں مجھ سے ڈرو، کلمہ پڑھنے والوں مجھ سے ڈرو، مجھے اپنا رب ماننے والوں مجھ سے ڈرو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان پیغمبر ماننے والوں مجھ سے ڈرو، رشوت لیتے وقت ڈرو، حرام کھاتے وقت ڈرو، چوری کرتے وقت ڈرو، کسی کی بہو بیٹی کی آبرو پر بات کرتے وقت ڈرو، تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کے ڈرو، مزدوری کرتے ہوئے ڈرو، اس لیے کہ میں ہر وقت تمہارے قریب رہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہارے قریب رہتا ہے، تو فرمانے لگی ربنا قریب فنناجی، کیا رب العالمین ہمارے بالکل قریب رہتا ہے، ہم سرگوشی کیا کریں، ام بعید، یا ہم سے دور ہے، فننادی، ہم اس کو آوازیں دے دے کر دور سے بلایا کریں، اب آگائی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ او میرے بندے تو دور کے بارے میں سوال نہ کر، میں تو تیری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں بہت نزدیک ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم مجھے دور بھی نہیں مانتا۔ پھر یوں فرماتے ہیں کہ میں تیری کتنی برداشت کرتا ہوں، بچپن سارا گیا، جوانی ساری گزر گئی، بوڑھا ہو گیا، سفید بال آ گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس عمر میں آ کے غضب میں آ جاتے ہیں، عمر رسیدہ ہونے کے بعد بھی آدمی کے مزاج میں وہی لالچ، وہی طمع اور وہی بے خوفی اور وہی بدماشی اور وہی کام۔ یوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ پاک جب بوڑھا آدمی ہو کر
سفید بال آ جانے کے بعد جب خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے، وہ کمینے اب تو بعد آ جا۔ قبر کا گڑا تیرے سامنے ہے، قبر کا اندھیرا تیرے سامنے ہے، موت کا جھٹکا تیرے سامنے ہے، تو یاد رکھ ایسی رگڑ لگے گی کہ تیرے پڑوسیوں کو خبر ہو جائے گی، مگر یہ باز نہیں آتا۔ بے شمار لوگوں کو دیکھا بڑھاپا چھا جانے کے بعد اس عمر میں بھی داڑھی منڈوا کر پیشاب کی نالی میں پھینکتے ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، الحمدللہ سارے ایمان والے ہو، کلمے والے ہو، نبی کے امتی ہو، تمام چیزیں موجود ہیں، اب یہ شکل لے کر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیامت کے دن گئے کہ یا رسول اللہ پیاس سے مر گئے، 50,000 سال گزر گئے، مرے ہم، پیاس سے تباہ ہو گئے، نہ موت آتی ہے نہ کوئی زندگی ہے، اور میرا ایک سوال ہے، اگر آقا نے یوں فرما دیا کہ تو میرا نہیں میں تیرا نہیں، پھر کہاں بیڑا غرق ہوگا، کہاں جا کے مریں گے؟ شکل دیکھ کر فرما دیا اگر حضور نے کہ تو میرا ہے ہی نہیں، تیری صورت میرے والی نہیں، میرے صحابہ والی نہیں، میرے اہل بیت والی نہیں، میرے ولیوں والی نہیں، میرے مسلمانوں والی نہیں، اور شکل تو تیری ریگن اور کوسی جن اور یہودیوں سے ملتی ہے، تو اب مطلب نکالنے کے لیے میرے پاس آ گیا ہے، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ خدا کی قسم لوگوں رسول اللہ کی صورت سے پیار کرو، محبت کرو، جب ایمان بنے گا۔ جس آدمی کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم اس شکل سے پیار نہیں کرتے جس شکل کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے تڑپے ہو، تمہیں اس صورت سے پیار نہیں جس صورت کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے ترستے رہے ہو، تمہیں اس صورت سے آج تک پیار نہ ہوا جس صورت کو دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا پہ کھڑی ہوئی بیری کے پتے بھی دیدار کو ترستے تھے۔ ویسے ماشاءاللہ بڑی محبت کا دم بھریں گے، ہمارے نبی یوں ہیں، ہمارے نبی یوں ہیں، اور نبی تو سب کچھ ہے، تو بھی کچھ بنے گا کہ نہیں؟ وہ تو سب کچھ تھے، تو اپنا بتا تو کون ہے؟ اگر غلام ہے تو میرے آقا کا، پھر غلام والی شکل بنا، آقاؤں والی شکل نہ بنا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، اور لوگوں قرآن کریم کا 19واں سپارہ اٹھاؤ، رب العالمین کا عطا کردہ حوض کوثر ہوگا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہوں گے، 50,000 سال کے پیاس سے آئیں گے، آپ اپنے رحمت والے دستے مبارک سے پانی پلائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، بھیڑ کریں گے، رش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر فرشتے ڈنڈے مار مار کر واپس کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو میری امتی معلوم ہوتے ہیں، آنے دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی رحلت فرما جانے کے بعد آپ کی حدیث ان کے پاس موجود تھی، آپ کی عطا کردہ امانت قرآن کریم موجود تھا، انہوں نے دونوں ٹھکرائے، اپنے مطلب کی زندگی گزاری، رسومات پھیلائی، شرک پھیلایا، بدعت پھیلائی، تیرے صحابہ کو گالیاں دی، تیرے ولیوں سے برا منایا، گردنیں کاٹی، اللہ والوں کی مخالفت کی۔ قرآن کریم میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ انور سرخ ہو جائے گا، اور آپ غصے میں آ کر فرمائیں گے، قرآن کریم ہے وقال الرسول یا ربی لقوم اتخذوا، یا ربی لقوم، اے میرے پروردگار یہ میری قوم، یہ میرا کلمہ پڑھنے والے، اتخذوا
हाज़ल कुरआन महजूरा, ये वो लोग हैं इन्होंने कुरान मजीद का मजाक उड़ाया, इन्होंने कुरान मजीद का तमस्खुर उड़ाया, इन्होंने तमाशा समझा तेरे कुरान को। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन। ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरे नहीं, मैं इनका नहीं, ये जैसे पहले नबियों के दुश्मन हुआ करते थे, ये मेरे दुश्मन है। अंदाजा लगाओ ऐसी सूरत में क्या बनेगी, ऐसे हालात में क्या बनेगा, किस तरह की जिंदगी बसर होगी, कैसे जन्नत में जाएगा, कैसे परवरदिगार आलम का दीदार मिलेगा, कैसे रजा मिलेगी, कैसे रब्बुल आलमीन की रहमत और करीमी तुझे हासिल होगी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात जो यकीन में इतनी आगे निकल गई थी कि दुनिया में उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं। हुजूर की आंख के इशारे पे यकीन, आपके फरमान पे यकीन, आपके आमाल पे यकीन। जिस जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने, तुम समझते होगे कि सुन्नत सिर्फ नेकियों में, नमाज में सुन्नत मालूम करो, वुजू करने की सुन्नतें मालूम करो, रोजे की सुन्नतें मालूम करो, जुमे नमाज में हुजूर की सुन्नतें मालूम करो। नहीं, सहाबा किराम उस जगह तमाम उम्र बैठा करते थे जहां पे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब के लिए बैठे थे। यह है वो इश्क का मकाम। अब चलो इबादत में तो ठीक है, ये भी कोई बात है कि जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब के लिए बैठे थे वहां हर सहाबी वहां पेशाब आए ना आए बैठता है। देखने वाले ने पूछा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि जी आप यहां क्यों बैठे? फरमाने लगे इसलिए कि यहां मेरे आका बैठे थे। किस लिए बैठे थे? कि यहां हुजूर ने पेशाब फरमाया था। अब बोला ये भी कोई बात है कि हुजूर ने यहां पेशाब? सहाबा कहते हैं कि हम तो हर उस अदा को अपनाएंगे जो हमने अपने आका की देखी। अब ये भी कोई बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मालूम करो कि थूकने में क्या सुन्नत है। अब ये तो कोई इबादत नहीं, थूकना तो कोई इबादत नहीं, मगर सहाबा कहते हैं कि जिसने सुन्नत के मुताबिक थूकना हो वो बाईं तरफ थूके, खब्बी तरफ थूके, आगे ना थूके, इधर रब्बुल आलमीन की जात उसके साथ साथ चलती है, दाईं तरफ ना थूके, इधर नेकी लिखने वाला फरिश्ता है उसका इकराम कर। सहाबा ने थूकने की सुन्नत को भी अपनाया, पेशाब करने की सुन्नत को भी अपनाया, इस्तिंजा करने की सुन्नत को भी अपनाया, मालूमात की है, पूछने गए हैं अज़वाजे मुतहरात के पास सहाबा इकराम तमाम चीजें। अब यह भी कोई इबादत है कि साहब जूता जब पहनो तो दायां पांव पहले डालो जूते में और निकालो तो बायां पांव पहले निकालो। ये कोई इबादत थोड़ी है, मगर सहाबा इकराम कहते हैं कि हमें ये मालूम हुआ और हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा यूं देखा, हम तो यूं ही करेंगे। और जिस कौम ने हुजूर की इत्तिबा जूतियां पहनने में की हो, थूकने में इत्तिबा की हो, पेशाब करने में इत्तिबा की हो, पैगंबरों और खाने में और पीने में और हुकूमत चलाने में और अदल व इंसाफ करने में और गरीब की हमदर्दी करने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल किया हो, उनसे ज्यादा यकीन वाला कौन हो सकता है? उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सख्फी सहाबी है, बाद में मुसलमान बने, हुदैबिया के मकाम पर कुफ्फार की तरफ से सफीर बनकर आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए। अल्लाहु अकबर। उर्वा बिन मसूद बात करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हाथ आगे बढ़ा बढ़ाकर यानी खुशामदाना तरीके से
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक की तरफ हाथ करता था उर्वा बिन मसूद, जो अभी मुसलमान नहीं था। उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ बढ़ाया हुजूर की दाढ़ी मुबारक की तरफ, मिन्नत की गरज से, बात करने की गरज से, खुशामद की गरज से। मुगीरा इब्ने शोबा रज़ियल्लाहु ताला उर्वा बिन मसूद का सगा भतीजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहरेदार बन के खड़ा है। इधर उर्वा बिन मसूद ने हाथ आगे किया, मुगीरा इब्ने शोबा सगे भतीजे ने जो ईमान ला चुका था चाचा के हाथ पे तलवार का कब्जा मारा और कहने लगा हाथ पीछे रखे वरना काट के रख दूंगा। हालांकि उसने बुरी नीयत से या बुरे इरादे से या तौहीन के इरादे से या बेअदबी के इरादे से ऐसा नहीं किया, बल्कि वहां रिवाज था कि जब किसी बड़े से बात करो तो मिन्नत के तौर पर यूं हाथ लगाओ। मगर मुगीरा इब्ने शोबा जो इसका भतीजा है देख न सका, तलवार का कब्जा मारा और कहने लगा हाथ पीछे रख वरना उड़ा के रख दूंगा मेरे महबूब की तरफ अगर हाथ किया तो। हजरत अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मक्के में रहता है, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान बन गया। अल्लाह हमें भी वो ईमान अता फरमाए, वही यकीन हमको अता फरमा दे। अंदाजा लगा चोरी नहीं की, डाका नहीं मारा, कत्ल नहीं किया, नुकसान नहीं किया, पैरों में मक्के वालों ने बेड़ियां डाल रखी है। शाम को तमाशे के तौर पर अबू जुंदुल के पैर पकड़कर मक्के की सारी गलियों में घसीटा जाता है, महज कलमा पढ़ने के जुर्म में, महज अल्लाह की तौहीद को मानने के जुर्म में और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तस्लीम करने के जुर्म में कमर का चमड़ा उधड़ गया। मक्के वालों का तमाशा है, अबू जुंदुल को तकलीफ पहुंचती है, पथरीली जमीन है, दोनों पैर पकड़े और गलियों में सारे मक्के में घसीटे घसीटे फिरते हैं। और ये नहीं कि एक दिन ऐसा हुआ हो, कभी तूने भी कलमे की वजह से तकलीफ उठाई, कभी तुझे भी दर्द हुआ कलमे का, कभी कुरान का दर्द हुआ तेरी बदन में, कभी तेरे दिल में हुजूर की सीरत और सूरत का दर्द हुआ। अगर 2 साल का बच्चा गुम हो जाए मां का जिगर फट जाता है, ईमान गुम हो जाए कुछ भी नहीं बिगड़ता। बकरी चोरी हो जाए तो लोग कलेजा पकड़े फिरते हैं, हाय हाय मेरी बकरी चली गई, करोड़ों रुपए का ईमान चला जाए कोई गम नहीं, बेशक बेशक, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। अल्लाहु अकबर। अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतनी मार पड़ती है, तकलीफें भुगतती है, पता चला कि यहाँ 6 मील के फासले पर मेरे आका हुदैबिया में तशरीफ लाए। और एक दिन अबू जुंदुल ने ये नहीं कहा कि यारो ना मारो मैं कलमा नहीं पढ़ता हूं, एक दिन जुबान ना फेरी, एक दिन भी। दुनिया की तारीख गवाह है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों ने जिन सहाबा को रंग दिया निगाह नबूवत ने, वो कीमा तो बन गए मगर वो ईमान से ना फिरे। तेरे वर्गे नहीं थे, मुरीद किसी का और काम किसी के, शागिर्द किसी का और काम किसी के, मुक्तदी किसी का और काम किसी के। जब पता लगा अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहाड़ के ऊपर से चढ़ता उतरता, पैरों में बेड़ियां हैं, छिलकर रह गया। आस लगाई दिल में कि मैं हुजूर का दीदार किया करूंगा, हुजूर की खिदमत में रहूंगा, मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ूंगा, मेरी मुसीबत के दिन टल जाएंगे, मैं आजाद हो जाऊंगा। काफिरों ने मुझे गुलाम बना रखा है, मारते हैं रात दिन। ये आस लगाकर, उम्मीद लगाकर, सहारा बनाकर अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला गिरते पड़ते, मुसीबत उठाते, तकलीफ झेलते हुजूर के काफिले में आ गए। जियारत की,
तमाम मुसलमानों से मिला। जिस वक्त ये अबू जुंदुल आया तो कुफ्फार मक्का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक मुआहदा तैयार हुआ कि आज के बाद जो मुसलमान बनकर आएगा तुम्हें वापस करना पड़ेगा, और जो मुसलमान काफिर बनेगा हम वापस नहीं करेंगे। अभी दस्तखत भी नहीं हुए कि अबू जुंदुल आ गए। इसका चचा कहने लगा, या गद्दार मैं इसको नहीं दूंगा। हुजूर ने फरमाया, एक आदमी मुझे मांगा हुआ दे दो, अभी तो दस्तखत भी नहीं हुए, अहदनामा मुकम्मल भी नहीं हुआ, इसकी बात से शुमार करेंगे। वो कहने लगा, नबी की जुबान को हम अभी देखेंगे, फिरते हैं या कायम रहते हैं। बड़ी कोशिश की मगर वो ना माना। थप्पड़ मारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस सफीर चचा ने हजरत अबू जुंदुल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। सारे मुसलमानों को तैश आया, गुस्सा आया, मगर हुजूर के हुक्म के इंतजार थे। यह है नबी को मानना। अंदाजा लगाओ, जिसने कई साल मार खाई हो, आज आस लगाकर, सहारा लगाकर, उम्मीद बनाकर गिरता पड़ता, डरता मरता पहुंचा है, और आज भी मुसलमानों से अलग किया जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, चला जा वापस, तेरा अल्लाह मालिक है। ईमानदारी से सोचो, इसको ये पता नहीं कि अब मेरा काफिर क्या करेंगे। वो तो पहले ही चमड़ा उधेड़ते थे, वो तो पहले ही रग रग में कांटे चुभोया करते थे, वो तो पहले ही गर्म लोहे की ज़िरा पहनाकर धूम में फेंक दिया करते थे, वो तो पहले ही कई कई दिन पानी नहीं दिया करते थे। इसे अबू जुंदुल को अच्छा भला पता है कि अब तो मुझे मक्के वाले ऐसी मार देंगे कि हद हो जाएगी। अकड़ जाना चाहिए था। हाँ, मेरे वर्गा मुसलमान और तेरे वर्गा मोमिन होता ना, वही कहता वाह 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 सुभान अल्लाह, आप नबी ठीक है, ये सहाबा ठीक है, मैं मुसीबत ही उठाता रहा हूं, मैं क्यों जाऊं, मैं तो नहीं जाता। मुझे पता नहीं मुझे वो मारेंगे, मेरी कमर देखो, मेरा सर देखो, मेरा बदन देखो, इन्होंने मार मार के मेरा क्या हाल कर रखा है। फिर मैं मुझे फिर ही नहीं के पास भेजते हो। अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर का हुक्म सुनते ही फौरन चचा के साथ चल दिए, मक्के की तरफ जा रहा है। चचा घसीट के ले जा रहा है, मुड़ मुड़ के अबू जुंदुल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता है और रो के कहने लगा, मेरे आका, इस बात का गम नहीं कि वो मुझे मारेंगे, इस बात का गम नहीं वो मुझे आग में जलावेंगे, इस बात का कोई गम नहीं मेरा चमड़ा उधेड़ेंगे। मेरे आका, शायद मुकद्दर में फिर दीदार ना हो, इतना तो बता दे, आप तो मुझसे राजी है। इतना बता दे, इतना बतला दे, आप तो मुझसे राजी हैं। क्या इश्क है, क्या ज़ौक़ है, क्या मोहब्बत है, और क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है, और क्या गुलामी है। यूं लिखा है कि अबू जुंदुल को घसीट के ले गया, रोता चला गया और अर्ज करता, या रसूलल्लाह, मुझसे राजी हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, जो बनेगी वो बन जाए। इसका नाम है यकीन और इसका नाम है ईमान, जिसमें फर्क ना आए, जिसमें बढ़ने के बाद घटत ना आए, और कितने ही आला दर्जे का दरख्त हो, जिसको काट कर चूल्हे में झोंक दिया गया, वो दरख्त कहलाने का हकदार नहीं। जिसकी पत्तियां मुरझा गई वो गुल कहलाने का हकदार नहीं। जब पानी सूख गया वो नदी और नहर कहलाने की हकदार नहीं। जब पानी सूख गया तो खून ही कहला सकता, और जब ईमान नहीं रहा तो बंदा बंदा नहीं रह सकता। तो मैं अर्ज कर रहा था कि परवरदिगार आलम ने फरमाया, वकूनू मअ सादिकीन, सच्चों के साथी बन जाओ। और सच्चा है ईमान, और सच्चा है कलमा, सच्चा है नबी का कुरान, और सच्चा है नबी का फरमान, और सच्चे हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक हम सबको गुलामी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الہی سب بیماروں کو شفا عطا فرما, تمام مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان فرما. الہ العالمین ہم سب لوگوں کو نمازی بنا, ہماری اولاد کو نیک اور پکا نمازی بنا. الہ العالمین اولاد کو قرآن کریم کا علم عطا فرما. پروردگار عالم دو جان کی سعادت اور عافیت نصیب فرما. الہ العالمین سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما, سب کے روزی رزق میں وسعت عطا فرما. الہ العالمین حرام روزی سے بچا, حرام کرنے حرام دیکھنے سے بچا. الہ العالمین قبر حشر اچھا فرما دے, موت کے وقت باعزت موت عطا فرما, کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما, حضور کی اطاعت عظمت محبت غلامی نصیب فرما. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مشکلوں میں کیوں پکارتے ہو, کہنے لگے ارے دیکھ رہے ہو قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم. اور لوگوں کھڑے ہو جاؤ, اپنے معبودوں کی امداد کرو, اپنے خداؤں کی مدد کرو, اور جلا دو اس ابراہیم کو, زندہ نہ چھوڑو. چیخا جلائی, لاکھوں من ایندھن جمع کر دیا, اور کولے شولے بھڑک رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بے وارثہ سمجھ کر, غریب سمجھ کر, تنہا اکیلا سمجھ کر اٹھا کر آگ میں پھینک دیا. مر جائے گا, بات ختم ہو جائے گی. علماء کرام نے لکھا ہے بارش برسانے والا فرشتہ آیا, خلیل حکم دو ساری آگ کو ہوا میں اڑا دوں گا. فرمایا فرشتے اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں, میں اپنی ڈیوٹی کی طرف سے آیا ہوں. فرمایا جا, میرا حال اللہ کو معلوم ہے کہ ہاں معلوم ہے. کہا پھر جا, رب جلیل جانے خلیل جانے, بیچ میں نہ. بارش برسانے والا فرشتہ آیا, اس کو بھی جواب دے دیا. ادھر آواز آئی قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. آگے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا, گلزار بن جا. خبردار اگر ایک بال بھی میرے خلیل کا جلایا. ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا. اس وطن کو خیر باد کہہ کر کے آگے نکلے. حضرت سارہ علیہ السلام ساتھ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے, محترمہ ہے. مصر کے علاقے سے گزرنے لگے. مصر کا بادشاہ بڑا بدماش تھا, خوبصورت عورت کا پتہ لگتے ہی فوراً گرفتار کر کے منگوا لیتا تھا. یہ جو اس زمانے تک بڑے بڑے لوگ بادشاہ لوگ بدماشی کرتے ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی بادشاہ کی نسل چل رہی ہے. دولت آئی نہیں, بندہ بدماش بنا نہیں. جب تک ہونا روٹی کپڑے کے چکر میں, اس وقت تک آدمی ذرا سیدھا رہتا ہے. پھر دولت ہوئی اور دماغ خراب ہوا. پھر وہ بیوی جو 30 برس سے گھر میں حور نظر آتی تھی, پیسے آئے نہیں, تیری تو شکل ہی بدل گئی, ہوتا خبر تین ہوا کہ چوڑی بن گئی. پھر وہ اچھی نہیں لگتی. اور بگڑتا کیسے, کئی مرتبہ دیکھا سنا کہ گھر میں حسینہ رانی قسم کی عورت ہے, وہ جو بنگن کوڑا صاف کرنے آئی نا کٹی خانے میں, حضرت اس کے ساتھ گو کھا رہے ہیں. جگہ دیکھو کتنی شاندار ہے. دماغ خراب ہو جاتا آدمی کا, پھر تمیز ہی نہیں رہتی, میرے منہ میں گو جا رہا ہے کہ روٹی جا رہی ہے. بادشاہ وقت بڑا بدماش تھا. اس کے ملازموں نے اطلاع دی کہ تیری حکومت سے بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے. آ گئے پکڑنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ نہ لگاؤ, میں پیغمبر ہوں, میری آبرو ہے. اس نے کہا واہ واہ, بادشاہ کے سامنے تو کون ہوتا ہے. زبردستی ہونے لگی. حضرت سارا رونے لگی. خدا کی قسم, عزت والی عورت اپنی آبرو کے لیے رویا کرتی ہے. ذرا
गिरफ्तार करके लेके चले, कहने लगे ज़ालिमों न छेड़ो, मैं खलील की आबरू हूँ और खलील की आबरू रब्बी जलील की आबरू। पैगंबर का अल्लाह के ऊपर बड़ा भरोसा होता है, पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला का नुमाइंदा होता है। फरमाया कोई नहीं, हर जगह पर मेरी इज्जत की हिफाजत करने वाला वो परवरदिगार है, तू परवाह ना कर। वो चली गई। बादशाह वक्त ने बुराई का इरादा किया। हजरत सारा कहती है मुझे 2 रकात नमाज अदा कर लेने दे। पता चला कि अगर कोई औरत गुंडों में बदमाशों में कहीं फंस जाए और वो अपनी इज्जत बचाना चाहती हो तो हजरत सारा का बताया हुआ तरीका यह है कि नमाज की नीयत मान ले, नमाज पढ़े और अल्लाह से मुनाजात करे और मेरे मालिक मेरी इज्जत का निगाहबान तू है और कोई नहीं। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने जब नीयत बांधी, बादशाह वक्त के बदन में दर्द होने लगा, वो तड़पने लगा। तो वो कहने लगा तू मेरे लिए दुआ कर दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तौबा करता हूं। पैगंबर का घराना बड़ा करीम होता है, ये लोग बड़े रहीम हुआ कर। अंदाजा ला, अभी पकड़ के लाए, अभी बुराई का इरादा कर रहा था, हजरत सारा ने फिर झोली फैला दी, ओ मेरे मालिक ये तौबा करता है, तू इसे माफ कर दे, तू इसे माफ कर दे। अब वो अपनी से कब बाज आने वाला था, फिर इरादा किया बुराई का। हजरत सारा ने फिर नियत बांधी, 3 मरतबा ऐसा ही हुआ है। बादशाह वक्त हजरत सारा की इज्जत पे हाथ साफ करना चाहता है। बादशाह का मतलब है आबरू को बर्बाद करूंगा। खुदावंद करीम की कर्ज़ ये है खलील तो यहाँ ठहर जा, सारा को इस बादशाह के मकान में भेज दे। यहाँ पर एक छोटी सी कनीज है, एक मासूम बच्ची है, एक लड़की है जिसका नाम हाजरा है। मैं उसके पेट से इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा करके काली कमली वाले हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल और बुनियाद डालना चाहता हूँ। वो हजरत सारा की इज्जत लूटना चाहता है, अल्लाह पाक हजरत हाजरा की इज्जत बचाना चाहते हैं। अभी तो छोटी सी बच्ची है, अभी इसे ले आओ, किसी गैर का हाथ ना पड़े। खुदा की कसम, नबी तो नबी, नबी की माँ की इज्जत भी खुदा उसकी हिफाजत करता है। सुन लो, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, याद करो इस बात को, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर फरमाते हैं मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला तक, बीच में जितने भी वास्ते मर्दों के आए हैं और हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक बीच में जितने भी औरतों के वास्ते आए हैं, हुजूर फरमाते हैं कभी किसी के दिल में बुराई का इरादा भी नहीं हुआ है। फरमाया मैं पाकीज़ा नस्ल से हूँ। पाकीज़ा नस्ल का सिर्फ ये मतलब भी नहीं कि वो ज़िना नहीं करते थे, फरमाया उन नस्लों में, उन पुश्तों में से मेरा नूरे नबूवत मुंतकिल होकर आया जहां ज़िना का कभी इरादा भी नहीं हुआ। तुम क्या जानो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हुजूर की कदर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चीज है, ये तो यूं ही खड़े होकर के शुरू हो जाते हैं। हजरत हाजरा के बारे में बादशाह वक्त कहने लगा अपने साथ इस बच्ची को ले जा, चल तेरी खिदमत किया करेगी और मेरे मुल्क से जल्दी बाहर निकल जा, तू औरत नहीं तू तो कोई बला है। उलमा इकराम ने लिखा है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तसल्ली तो थी, मगर खुदा बंदे करीम भी अपने हुक्म से दिखाता रहा कि कल को तुम अपनी बीवी से मुश्तबे ना हो जाना। अब सवाल ये कि कैसे दिखाया, आज के टेलीविजन ने ये मुहिम्मा भी हल कर दिया। अगर अंग्रेज की बनाई हुई चीज को तुम अमेरिका के यहाँ देख सकते हो तो क्या हजरत सारा की इज्जत आबरू का मामला और नमाज का मामला बाहर बैठे हुए आदमी को खुदा नहीं दिखा सकता। वापिस आई तो एक बड़ी खूबसूरत बच्ची साथ है। फरमाया ये क्या, ये खादमा मिली है, अल्लाह ने दी है। मिस्र से निकले, दूसरे मुल्कों का सफर तय हो रहा है, खानदान नहीं, कबीला नहीं,
اور لوگوں اگر معاہد بننا کا ارادہ ہو، اگر توحید پرست بننا ہو، اللہ والا بننا ہو، ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ٹھوکریں کھانی پڑیں گی. گھر سے نکلے، وطن سے نکلے، باہر آئے، دوسرے ملک میں پہنچے تو آبرو کے لالے پڑ گئے. قدم قدم پہ پریشانی ہے، آگ میں جلنا پڑا، عزت پہ حرف آیا، سب کچھ ہوا، مگر خلیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں چھوڑا. اور سبحان اللہ، قربان جاؤں، اگر وہ زبردستی کرنے پہ آئے تو کس کی مجال ہے؟ جو الٹا چلے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرے، پروردگار اس پہ قادر ہے کہ اس کو اسی سیکنڈ میں تباہ کر دے، برباد کر کے رکھ دے. اور ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے پہلے. فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. قوم کے سامنے حق بات آئی، اللہ کا پیغام آیا، انہوں نے جب ٹھکرا دیا، جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ایک چنگاڑ ماری، ساری کائنات انسانی برباد ہو گئی. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. مکان کام نہ آئے، کاروبار کام نہ آئے، دنیا کا نظام ان کی کام نہ آیا. بڑی بڑی صنعت و حرفت کے مالک تھے، بڑے بڑے کاریگر تھے، پتھر کی اتنی اعلیٰ درجے کی کاریگر تھے، قیامت تک ان کے مقابلے کے آنے مشکل ہے. لیکن اللہ پاک نے جب ان کو پکڑا، دوڑے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر، آواز آئی لا ترکضوا وارجعوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ. جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا، جس دنیا کی دولت پہ تمہیں بڑا فخر تھا، جن چیزوں پہ تم نے بڑی گندناہٹ مچا رکھی تھی، ان کو چھوڑ کر اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجا، اپنا کلام بھیجا، امر بھیجا، اور تم یاد رکھو میں تمہاری آج منتیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. نبی مار کھا کھا کر کے تمہیں دین حق پہنچا رہے ہیں، تم نے نبیوں کے دانت توڑے، تم نے نبیوں کے چہرے زخمی کیے، تم نے نبیوں کے گلے کاٹے، تم نے بڑے بڑے حق پرستوں کے چمڑے ادھیڑے، تم نے میرے نام لیوا لوگوں کو آگ میں جلایا، تم نے اچھا بھلے کھانے کھائے، اور میرے محبوب نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات گزاری. اتقوا اللہ، اب بھی ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، ورنہ میں وہی خدا ہوں اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. میں جب چاہوں گا ایک آن میں برباد کر دوں گا، نہ عورتیں بچیں گی، نہ مرد بچیں گے، نہ بچے بچیں گے، نہ چھوٹے بچیں گے، نہ بڑے بچیں گے، نہ امیر بچ سکیں گے، نہ غریب بچ سکیں گے. اس لیے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں اتقوا اللہ، ڈرو مجھ پروردگار سے. یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو عذاب بنا دوں گا. یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے، کمائی کا کام دیتا ہے، روزگار کا کام مہیا کرتا ہے، روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اگر تم نے میری نہ مانی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہی دن تمہارے لیے وبال بنا دوں گا. ڈرو مجھ سے، ماشاءاللہ، میرا یقین پیدا کر.
حدیث میں آتا ہے قلوب المؤمنین عرش او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک یوں فرماتے ہیں او میرے بندے آنکھ تیری، دماغ تیرا، زبان تیری، ہاتھ تیرے، ناک تیرا، شکل و صورت تیری، تمام جسم بدن بنایا میں نے ہے تیرا، ایک دل کی کوٹھڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ. قلوب المؤمنین عرش. ارشاد فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے. اللہ اللہ بے شک یقین والے کا دل، خوف کھانے والے کا دل، غیرت شرم حیا والے کا دل میری قیام گاہ. اور میرے بندے میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، میں تیرا پروردگار، تو میرے دروازے پہ ہر وقت جھولی پھیلانے والا، تو نے میری کوٹھڑی میں خیروں کو آباد کیا، میری جگہ ختم کر دی. اللہ اللہ اتقوا اللہ. مجھ سے ڈرتا رہے. یقین اپنا جب یقین میں لچک آ جاتی ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص. ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے، یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پتھر کی طرح جمع رہا، اس کا آنا جانا رہتا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا یزنی زان هو مؤمن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا زانی زنا نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو. تشریف فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ایمان چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہو، بے غیرتی تجھے شرم نہیں آتی، میں خدا کا بھیجا ہوا ایمان ہوں، میں الگ ہو جاتا ہوں. فرمایا لا یسرق سارق وهو مؤمن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے. اسی طرح فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے. حرام کھاتا ہے ایمان پاس نہیں رہتا. تو فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے. اگر درخت میں پانی نہ دو اس کے پھل سوکھ جائیں گے، پتے سوکھ جائیں گے، کلیاں مرجھا جائیں گی، پتیاں مرجھا جائیں گی، بے رونق ہو جائے گا. یوں معلوم ہوگا کہ کاٹ کے جلانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس میں کچھ باقی نہیں. جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا وہ پھر جہنم میں جلانے کے قابل بن جاتا ہے. اعمال پانی ہے، پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے، استغفار پانی ہے ایمان کے لیے. درود شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ پڑھو گے ایمان کو پانی ملے گا. جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی، ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی. تو یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ.